پہلی بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مارچ 2022 تک پی ٹی آئی کو لیول پلئنگ فیلڈ اویلیبل تھی, اور انہوں نے خود چوز کیا ایڈوائس ملنے کے بعد, ویل وشرز کے مشورے کے باوجود کہ جناب آپ اپوزیشن میں آ جائیں, آپ بیٹھتے, ٹرم پوری کرتے اور ان کی غلطیوں کو ایکسپلائٹ کرتے, اور آج بالکل گریسفلی اور نارمل طریقے سے آپ آتے. آپ نے خود چوز کیا کہ آپ پارلیمنٹری پالیٹکس کے بجائے اسٹریٹ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ نے اس وقت لیول پلئنگ فیلڈ جب آپ کے پاس اویلیبل تھا اور حکومت سے جانے کے باوجود سیاسی فضا شاید آپ کے فیور میں تھی, آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے اگلے 1.5 سال جو سیاست کرنی ہے وہ پارلیمانی سیاست کے بجائے اسٹریٹ کے ذریعے سے ریاست پہ حملہ کرنا ہے, اور ریاست کے خلاف سیاست کرنی ہے. ہم نے پارلیمنٹری پالیٹکس نہیں کرنی. تو نیچر آف پالیٹکس بالکل بدل گئی ہے اس کے بعد سے, پہلی بات. اور جو میرا پہلا آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یونیلیٹرلی بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی انسینٹیو کے انہوں نے خود لیول پلئنگ فیلڈ چھوڑی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو گراؤنڈ کے باہر سے میچ پہ سر انداز ہو. پہلی بات. دوسری بات جو اس کا آئینی ایسپیکٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس کو اگنور کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 5 جو ہے آئین کا, میری ناقص رائے میں سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل اس لیے ہے کہ وہ ہر شہری, چاہے وہ فوجی ہو, سویلین ہو, سیاستدان ہو, سب شہری سمجھتا, سر شہری کو شہری سمجھتا ہے, اور اس کے ساتھ انکنڈیشنل ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ لوئل رہے گا. جب آپ ریاست کے اوپر حملہ کسی بھی ڈومین میں ہوتے ہیں, انفارمیشن ڈومین میں, سیاسی اعتبار سے, اور پھر آپ آرٹیکل 7 سے لے کے 28 کا سہارا لے کے اپنے آپ کو سزا سے, عدالت سے یا الیکشن کمیشن کے ڈیو پروسیس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو مطلب that doesn't make sense. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو صرف 9 میں ہی نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں, قومی سلامتی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو صرف جی ایچ کیو کے اوپر یا جنا ہاؤس کے اوپر یا شہداء کی جو سمبلز ہیں ان کے اوپر حملہ بہت تکلیف دہ ہے, لیکن یہ صرف یہ ایسپیکٹ نہیں ہے. 2 ایسپیکٹ اس سے زیادہ تشویشناک میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. دیکھیں جب آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ جناب اس ریاست کو قرضہ نہ دیں, ابھی جو لیٹسٹ خبر ہے کل کی وائس وہ یہ ہے کہ جناب آپ اگلی قسط نہ دیں اگر الیکشن ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتے. فورن پالیسی میں آپ سی پیک کو ڈیلے کر دیتے ہیں, چین کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں, امریکہ پہ الزامات لگاتے ہیں. تو پورا جو آپ ایک ریاست کا ڈھانچہ ہے اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا آپ کو, آپ کی پارٹی کو یا آپ کے ووٹر کو. یہ ایسپیکٹ آپ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن جاتے ہیں. چوتھا ایسپیکٹ یہ ہے, میں بریک لینی ہے, واپس آؤں گا آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب, اصل میں ان کو جو پٹائی ہوئی تھی بلے سے, یہ خاص طور پہ جو پچھلے دنوں میں جو بائی الیکشنز وغیرہ سارے تھے, یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو کام کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, یہ تو الیکشن کمیشن کر رہا ہے. دیکھیں بات یہ کہ الیکشن کمیشن بالکل کر رہے ہیں, ہم تو الیکشن کمیشن اور اسی یہ جو نگراں حکومت امینی کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو کسی اور کی بات نہیں کر رہے. یا تو یہ لوگ خود آ کے کہہ دیں کہ یار ہمارے علاوہ کوئی اور کر رہا ہے تو پھر میں اس کی طرف بات کروں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں فیصلہ کیا وہ پشاور ہائی کورٹ نے, دیکھیں اسی پشاور ہائی کورٹ نے جس نے آپ کو بلا واپس کر دیا. ٹھیک ہے, دیکھیں فیئر انف, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیسیجن, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ڈیسیجن لیا تھا جو بائسزم اس کے اندر تھا اس کی بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوچھنا چاہیے کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا, الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے 2.5 ماہ کیوں اس کو محفوظ رکھا اور اس کے بعد کہا کہ 20 دنوں میں کر لو؟ آپ ہمیں 3 ماہ دے دیتے. obviously اگر میں آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے کہوں کہ چوہدری صاحب آپ کی تو فلائٹ تھی آج, ابھی چلو, آپ جلدی میں جب اپنی پیکنگ کرو گے تو آپ کچھ نہ کچھ جلدی سے بھول جاؤ گے. اٹس نتھنگ بٹ نیچرل. ٹھیک ہے, obviously جب ہمیں 20 دن پہلے یہ پتہ چلا اور ہم نے اپنے لحاظ سے ہم نے کوشش کی کہ چلو ہم 10 دن کا مارجن دیکھ کر کے اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم اس 10 دن میں کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک, یعنی غلطیوں ہو گئی آپ سے؟ نہیں, دیکھیں مجھے نہیں معلوم ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. جو پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن کمشنر تھے انہوں نے تو جو باتیں بتائی اس سے یہی لگتا تھا کوئی غلطی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی جگہ پہ ہو گئی ہے تو بعض دفعہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری آپ بعض دفعہ ان کو
वार्निंग दे देते हो कि यार ये चीजें नेक्स्ट टाइम कर लेना, जब आपका नियत लेकिन डॉक्टर साहब देखें, मसला ये है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, उसे पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने होते हैं। जब आपको सब कुछ पता है तो पहले से आपने तैयारी क्यों नहीं मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं बिल्कुल, मैं आप सही कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सिस्टम है, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरफ पुश करिए कि हम लोग उसी तरीके से 8-5 बंदों के नाम कर दिया करें, ठीक है, पार्टी इलेक्शंस अनाउंस ना करें, और अगर करें तो इस तरीके से करें जैसे बाकी लोग करते हैं और ट्रू नहीं होता। मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि जमात इस्लामी है वो बड़े सही तरीके से करती है और हमें उनसे शायद सबक भी सीखना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर ये, लेकिन जो फैमिली पॉलिटिक्स है वो तो हमसे भी गई गुजरी है। तो जब आप हमारे ऊपर इस किस्म की चीज करते हो तो आप इन लार्जर पुराने हो गए ना, वो पहले नहीं 4-5 बक्से रखे हुए हैं, अगर आप कहते हैं कि आपकी फ्लाइट है वो बक्सा उठाते चढ़ जाते हैं। Fair enough, देखिए fair enough, but that is exactly आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुश कर रहे हैं कि आप भी इसी तरह ही करो, और which is not the right way of doing it। कर लेना सर, उसमें क्या है? वो सिस्टम ठीक है, वो सिस्टम ठीक है, जहाँ 5 में से 3 बाप बेटी चचा हो और 2 बीच में वो जो आपके उसके पार्टी के गुलाम सारा खानदान भी हो जाए ना, लेकिन वो करते प्रोसीजर के मुताबिक है। ये इशू है। मोहम्मद अली खान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड, आज आपने केस सुना, आपने पूरे पाकिस्तान ने सुना, बल्कि 2-4 दिनों से मुसलसल हो रहा है ये। अब सवाल ये है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मांग रही है, बल्कि सारी पार्टीज मांग रही हैं, तो ये 9 मई और 10 मई के जो लोग जो सानहे थे, बड़ी अफसोसनाक बात है मेरे लिए। हम चूंकि बहुत एहतराम से देखते हैं बहुत सीनियर लॉयर्स को, आप ये जब टीवी पे करंट चीफ जस्टिस ने ये ट्रेडिशन शुरू किया है तो मेरे ख्याल में उनका जो स्टेचर है और उनका होमवर्क जो है वो एक्सपोज भी हो रहा है कि आप जो ट्विटर के ट्वीट्स हैं वो आर्गुमेंट आप सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने तो पेश नहीं कर सकते। तो ये वाला एस्पेक्ट उनकी लैक ऑफ होमवर्क भी नजर आ रहा है और कानूनी दलाइल में वजन और होमवर्क की भी कमी नजर आ रही है। और आखिरी बात ये है कि जो जब ये बात सुनी जा रही है कि जनाब बहुत सारे लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे हैं, जो भी मेरे सामने जो ओपन सोर्स में लेटेस्ट खबरें हैं वो ये हैं कि 624 के करीब रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन 1996 जो हैं वो एक्सेप्ट भी हुए। ठीक है, तो आई थिंक एक कंप्रीहेंसिव और इम्पार्शली इसको देखना चाहिए। लेकिन व्हेन यू ऐड अप ऑल दीज फैक्टर्स तो यूं लगता है कि एक गैर मोहतात और एक गैर संजीदा अंदाजे सियासत है, जिसकी वजह से रियासत भी थोड़ी सी लैक ऑफ ट्रस्ट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आप पे थोड़ा सा डिस्ट्रेस शो कर रही है, और आप एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल एट अ टाइम जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक और बहुत सारे चैलेंजेस हैं महंगाई के, उसके मैनिफेस्टो और सॉल्यूशंस के बजाय आप अभी तक जो है एंटी स्टेट एक नैरेटिव के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। वैसे अगर जवाब देना चाहें दें, मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाऊं। आपने अली साहब का पूरा नैरेटिव सुन लिया। देखिए मैंने इनका पूरा नैरेटिव सुन लिया और इन्होंने तो बस ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो दहशतगर्द है, बाकी तो उन्होंने सब कुछ कह दिया। वो तो पर्चे हुए हैं।